تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں کریں گے اور ان کی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ان کے ایک ایک لفظ کا ترجمہ بھی کریں گے، کیونکہ ہم میں سے اکثر ایسے لوگ ہیں جو کہ آخری 10 صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر، جب کہ ان کو میننگ نہیں آتا ہوتا۔ اسی لیے آج ہم اس کی پریکٹس کریں گے۔ انشاءاللہ یہ بہت آسان ہے، آپ اس کو سیکھیں اور جب بھی نماز پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ جو میں نے صورت ریڈ کی ہے اس کا میننگ کیا بنتا ہے۔ میں سٹارٹ کرتا ہوں سورۃ الفیل سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم کیا نہیں، ترا تو نے دیکھا، کیفا کیا بھی ہوتا ہے، کیفا کا میننگ کیسے بھی ہوتا ہے، فعل سلوک کیا، فعل کا میننگ کیا بھی ہوتا ہے، یہ پاسٹ کا سیغہ ہے۔ ربو کا تیرے رب نے باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ علم یجعل حمزہ جو ہے یہ کیا کی میننگ میں آتا ہے اور یہ انٹروگیٹو سینٹینسز کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جب یہ کسی جملے کے شروع میں آتا ہے تو سوالیہ جملہ بناتا ہے۔ لم کا میننگ نہیں، یجعل اس کے بیسک روٹ جیم عین اور لام بنتے ہیں۔ علم یجعل کیا نہیں اس نے کر دیا، کیدہم کید کہتے ہیں چال کو، تدبیر کو، ہم ان کی، کیدہم ان کی چال، فی تدلیل، فی میں تدلیل جو ہے اس کے بیسک روٹ زا لام اور لام بنتے ہیں، اسی سے زلہ بنا ہے، بھٹک جانا، گمراہ ہو جانا، فی تدلیل بیکار میں۔ نیکسٹ آیا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ۔ واو کا میننگ اور، ارسلہ بھیجے، اسی سے رسول بنا ہوا ہے۔ علیہم ان پر، علا پر، ہم ان، طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ کے جھنڈ، ترمیہم پھینکتے تھے ان پر، بحجارتن کنکریاں، اس کے بیسک روٹ ہا جیم اور را بنتا ہے، حجر، حجر کا میننگ پتھر ہوتا ہے۔ من سجیل، من یہاں پہ سے ہوتا ہے بٹ یہاں پہ اس کا میننگ سنٹینس کا میننگ کرنے کے لیے یہاں پہ کی مراد ہے۔ سجیل کھنگر یا پھر یہ ایک کنکریاں ہوتی ہیں جو کہ ایک خاص قسم کا پتھر ہوتا ہے۔ فجعلہم فا کا میننگ پھر ہے، جعل کر دیا، ہم انہیں، کاسفن کاف یہاں پہ کی طرح، اسفن بھوسے کی طرح، مأکول کھایا ہوا۔ تو جو کھایا ہوا بھوس ہوتا ہے یا پھر بھوسا بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، جو جانور اکثر کھاتے ہیں اور کچھ نیچے گراتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تو ہم بغیر ٹائم ویسٹ کیے نیکسٹ سورہ ریڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ سورہ قریش ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِإِيلَافِ قریش، لام کے لیے، ایلاف کا میننگ الفت، مانوس کرنا، کسی کے دل میں الفت ڈالنا، محبت ڈالنا۔ الفت دلانے کے لیے قریشن، قریش، قریش کرش سے نکلا ہے جس کا معنی ایک بہت بڑی مچھلی ہے، اس کو کرش کہتے ہیں سمندر میں، جو سب سے زیادہ ہیوی ہوتی ہے۔ ایلافہم، ایلاف پھر سے الفت، ہم ان کو الفت دلانے کے لیے، رحلتا سفر پر، الشتا سردی، واو کا میننگ اور، الصیف گرمی، فلیعبدوا فا پس اس کا میننگ تو بھی کر سکتے ہیں، لام یہاں پہ چاہیے کی میننگ میں ہے، یعبدو عبادت سے نکلا ہے اور اس کے بیسک روٹ عین با اور دال بنتے ہیں۔ فلیعبدوا تو چاہیے کہ وہ سب عبادت کریں، ربا رب کی، ھذا البیت اس گھر کے، ھذا اس بیت گھر کے، الذی جس نے، اطعمہم کھانا دیا، ہم انہیں، من جوع بھوک سے،
واو اور آمنہم امن دیا ہم انہیں من خوفن خوف سے. یہاں پہ ہماری سورہ جو ہے کمپلیٹ ہو چکی ہے. ہم نیکسٹ سورہ ریڈ کرتے ہیں تاکہ آپ تھوڑی سی دیر میں اس کا لفظی ترجمہ سیکھ سکیں. سورۃ الماعون مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آیا ارأیت الذی یکذب بالدین. حمزہ کا میننگ کیا؟ رأیتا دیکھا، تا آپ نے، الذی جو، یکذب یہ کذب سے نکلا ہے. کذب ہم اردو میں استعمال کرتے رہتے ہیں. یکذب وہ جھٹلاتا ہے، بالدین جزا کو. فا پس بھی ہوتا ہے، فا کا یہاں پہ تو مراد ہے. ذالک وہی، اس میں اشارہ ہے یہ. الذی جو، یدعو وہ دھکے دیتا ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے. الیتیم یتیم کو. ولا اور نہیں، یحد وہ شوق دلاتا، ترغیب یا پھر رغبت دلاتا. اور علی طعام المسکین، علی پر، طعام کھانا، مسکین مسکین کے. ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر رغبت نہیں دلاتا. تو اس کے اندر، اس سورہ کے اندر 6 بری خصلتیں ہیں جن سے ہر انسان کو بچنا چاہیے. اور یحض کا بیسک روٹ بنتا ہے ہا ضاد اور ہا ضاد. ٹھیک ہے، 2 ضاد تھے، دونوں کو ایک کر دیا. نیکسٹ آیا فویل للمصلین. فویل فا پس ویل ہلاکت ہے، لام کے لیے، مصلین نمازیوں کے لیے. الذین ہم، الذین جو، ہم وہ سب، عن صلاتہم ان سے، صلات نماز، ہم اپنی، ساہون سب غفلت کرنے والے ہیں. الذین ہم یراؤون. الذین وہ لوگ جو، ہم یراؤون سب، ہم کا مطلب وہ سب، یراؤون دکھلاوا کرتے ہیں. یہاں پہ واو نون بھی جمع کی علامت ہے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. واو اور یمنعون وہ سب روکتے ہیں، اور اس کے بیسک روٹ منع بنتے ہیں. ماعون عام استعمال کی چیزیں، عام برتنے کی چیزیں. ٹھیک ہے، یعنی ایسے لوگ بھی ہیں جو عام استعمال کی چیزوں کو ان کو دینے سے بھی روکتے ہیں. نیکسٹ سورہ ریڈ کرتے ہیں، سورۃ الکوثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. آپ نے ایسے ہی ریڈ کرنا ہے سلولی، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ریڈ کرنا ہے. انا بے شک ہم نے، اعطینا ہم نے عطا کی، کا مطلب آپ کو، الکوثر کوثر، کوثر سے مراد خیر کثیر یا حوض کوثر بھی ہو سکتا ہے. فصلی لربک. فا پس صلی امر کا صیغہ ہے، آپ نماز پڑھیں، لام کے لیے، ربی کا اپنے رب. وانحر اور انحر مطلب امر کا صیغہ ہے، آپ قربانی کریں. انا شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر. انا بے شک، شانئ دشمن، کا آپ کا، هو الابتر وہی ابتر ہے، دم کٹا ہے، لا ولد جس کی کوئی اولاد نہیں. تو جو مشرکین مکہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب بیٹوں کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ تانے دیا کرتے تھے کہ آپ کی تو اولاد نہیں ہے، آپ کے بیٹے نہیں ہیں، آپ کی تو نسل ختم ہو چکی ہے. تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام یہ سن کر پریشان ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو تسلی دی اور فرمایا، اے پیغمبر آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر. کیا ہم نے آپ کو حوض کوثر خیر کثیر نہیں عطا کی؟ ٹھیک ہے، آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں، آپ کا دشمن ہی لا ولد رہے گا. تو نیکسٹ ہم ریڈ کرتے ہیں سورۃ الکافرون. قل یا ایہا الکافرون. قل کہہ دیجئے، یا ایہا اے، الکافرون کافرو، لا نہیں، اعبد ما تعبدون. اعبد یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں عبادت کرتا ہوں. اس کے بیسک روٹ عین با اور دال بنتے ہیں. ما جس کی، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. تو اس پوری صورت کے اندر جو اعبدو، تعبدون،
عابدون، اعبدو اور عبدتم، یہ سارے جو ورڈز ہیں ان سب کے بیسک روٹ عین با اور دال بنتے ہیں، اور اسی سے عین با اور دال سے اعبدو بنا، تعبدون بنا، عابدن بنا اور عبدتم بنا۔ لا اعبد ما تعبدون سیکنڈ آیا، نہیں میں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تعبدون تم، ٹھیک ہے، تو یہ مخاطب کا صیغہ ہے، واو نون جمع کی علامت ہے۔ ولا انتم عابدون، عابدون ما اعبد، ولا اور نہ، انتم تم سب، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ما جس کی، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، ولا اور نہ، انا میں، عابدن عبادت کرنے والا ہوں، ما جس کی، عبدتم تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو، ما اعبدو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے، اصل میں تھا دینی، یا کو اضافت کی وجہ سے یہاں پہ حذف کر دیا تو دین ہے، تو اصل میں تھا دینی میرا دین، تو ولی دین میرے لیے میرا دین ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ منافقین آئے تھے اور کہنے لگے کہ آپ ایسے کریں، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرتے ہیں اور اگلے سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا، اور آپ کو جو کچھ بھی چاہے ہم وہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پھر یہ صورت نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے کہ کافرو، میں عبادت نہیں کرتا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم سب عبادت کرنے والے ہو جس رب کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ نیکسٹ سورہ میں ہم سورۃ النصر ریڈ کرتے ہیں، میں اس کو ریڈ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس صورت کے اندر جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ یہ سمجھ چکے تھے کہ یہ اس صورت کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی، وفات کی خبر دی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا مقصد تھا دین، اور دین کو پھیلانا، اللہ کے دین میں لوگوں کو شامل کرنا۔ تو اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ اے پیغمبر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ تو اس سے ایک اعلان تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا جو مقصد تھا وہ مکمل ہو چکا تھا۔ ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جب، جاء آ جائے، نصر اللہ اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، ورأیت اور آپ دیکھیں، تا آپ، رائی رآ اصل میں اس کے را حمزہ اور یا جو ہے یہ اس کے بیسک روٹ ہیں، الناس لوگوں کو، یدخلون وہ سب داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، افواجن فوج در فوج، فسبح تو آپ تسبیح بیان کیجئے، فا پس ہے، سبح یہ امر کا صیغہ ہے، بحمد ربی کا اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، با کا معنی ساتھ، حمد رب کی تعریف کو کہتے ہیں، ربی کا اپنے رب، واستغفرہ واو کا میننگ اور ہوتا ہے، استغفر یہ امر کا صیغہ ہے، امر کا مطلب ہوتا ہے کسی کام کا حکم دینا، استغفر بخشش مانگیے، استغفار کیجئے، ہو اس سے مراد اللہ تعالیٰ سے، انہو کانا توابا، انہو بے شک وہ کانا ہے، توابا بہت توبہ قبول کرنے والا۔ تو ہم نیکسٹ سورہ ریڈ کرتے ہیں، سورۃ اللہب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، تبت ٹوٹ جائیں، یدا دونوں ہاتھ، یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ابی لہب ابو لہب یہ نام ہے، وتب اور وہ ہلاک ہو گیا، ما اغنا کام نہ آیا، ما یہاں پہ نہ، اغنا کام آیا، یہ باب افعال سے ہے، ان ہو اس کے، ان کے، ہو اس، مالہ اس کا مال، وما اور جو، کسبا یہ پاسٹ ہے ماضی کا صیغہ ہے، اس نے کمایا، سیسلا سین یہاں پہ ان قریب کے میننگ میں ہے، یسلا وہ داخل ہوگا، یہ فیوچر سنٹینس ہے مضارع میں، سیسلا ان قریب وہ داخل ہوگا، نارن آگ میں، ذات لہب شعلے والی، وامرأتہ حمالۃ الحطب
وامرأتہ اور اس کی بیوی، حمّ واو کا میننگ اور ہے، امرأت عورت، ہو اس کی اور اس کی بیوی، حمالتا اٹھانے والی ہے، الحطب ایندھن جن سے آگ جلائی جاتی ہے، فی جیدہا فی میں جید گلے، ہا اس کے، فی جیدہا اس کے گلے میں، حبل رسی ہے، من مسد مضبوط بٹی ہوئی، مسد ویسے کہتے ہیں کھجور کی چھال کی بنی ہوئی رسی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تنگ کرنے کی سزا یہ اللہ تعالیٰ نے دی کہ یہ لکڑیاں اٹھا کے جا رہی تھی، لکڑیوں کا گٹھا پیچھے گرا اور جو اس کی رسی تھی گلے میں اٹک گئی اور دم گھٹنے سے اس کی وفات ہو گئی تھی۔ نیکسٹ ہم سورہ ریڈ کرتے ہیں، سورۃ الاخلاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، احد ایک۔ مشرکین مکہ اور منافقین یہودی کچھ لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور سوال کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہیں، کیسے ہیں، کیا کھاتے ہیں۔ تو یہ صورت نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے اللہ احد، اللہ تو ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اور بے نیاز وہ ذات ہوتی ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہوتی۔ لم یلد، نہ اس نے جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، ولم اور نہیں، یکن ہے، لہو اس کا، کفوا ہمسر برابر، احد کوئی ایک، تو اللہ کا کوئی ہمسر، کوئی برابری کا نہیں ہے۔ نیکسٹ سورہ ہم ریڈ کرتے ہیں، سورۃ الفلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورت دونوں بہت اہم ہیں۔ حدیث پاک میں سورۃ فلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہا گیا ہے۔ معوذتین کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ صورتیں جن کے ذریعے سے ہم پناہ مانگتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بنی زریق یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا، اس میں ایک شخص تھا لبید بن عاصم۔ تو بعض روایات کے اندر اس کی بیٹیوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بالوں کے ذریعے سے اور گریں لگا کر، کچھ پھونکیں پڑھ کر، کالا جادو کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کر دیا تھا، اور وہ بال جادو کر کے گریں لگا کر جو ہے وہ گریں کیا تھی، ان دونوں صورتوں کی جو تعداد ہے آیات کی وہ 11 ہیں، تو انہوں نے 11 گریں لگا کر ایک وزن پتھر کے نیچے کنویں میں دبا دیا، جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ بھولنے کی بیماری لاحق ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ باتوں کو جن کو وہ نہ کرتے تھے بھول جایا کرتے تھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں بتا دیا گیا، اور 2 فرشتوں کے ذریعے سے، ایک لمبی بات ہو جائے گی۔ تو یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں، صحابہ کرام اس کنویں میں گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کو اٹھایا، اور کنویں کا پانی بھی اس جادو کے اثر کی وجہ سے تبدیل ہو چکا تھا جو کہ بہت سخت تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ لائے گئے بال، تو یہ آیات دونوں صورتیں نازل ہوئیں، ان دونوں کی 11 آیتیں تھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک جو ہے وہ آیا پڑھتے تھے، تو اللہ کی طرف سے وہ ایک گرہ کھل جاتی تھی، اور یوں جادو کا اثر جب ٹوٹ گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ صحت مند ہو گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ یہ دونوں صورتیں صبح شام پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، برب الفلق صبح کے رب کی، فلق یہاں پہ صبح کے، برب رب کی، من شر شر سے، ما خلق جو اس نے پیدا کیا۔ نیکسٹ ہم ریڈ کرتے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور شر سے غاسقٍ اندھیری رات کے، اذا وقب اذا جب، وقب جب وہ چھا جائے، وَمِن شَرِّ نفاثات، اور شر سے نفاثات کا مطلب ہوتا ہے پھونکے مارنے والیوں کے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے پھونکے مار کے ایسے جو ہے وہ جادو کیا۔ فی العقد گروں میں، فی کا معنی میں، العقد گروں میں، ومن شر اور شر سے حاسد حسد کرنے والے کے، اذا جب حسدا وہ حسد کرے۔ سورۃ الناس ہم ریڈ کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس،
من شر، شر سے، وسواس کا معنی ہوتا ہے وسوسہ ڈالنے والے کے. یہ شیطان کی دو جو ہے وہ کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، ہم ان کو خوبیاں تو نہیں کہہ سکتے. وسواس وہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں جب لوگوں کے دل اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں. خناس کیا ہوتا ہے؟ وہ وار کرتا ہے، پیچھے سے ہٹنے والا ہے. جب بھی دیکھتا ہے کسی انسان کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہے تو وار کرتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جانے والا ہے، بار بار پلٹ کر آتا ہے. تو الذی یوسوسو، جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی میں صدور سینوں، الناس لوگوں کے سینوں میں جو وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنتی جنوں میں سے، والناس اور انسانوں میں سے. تو بعض لوگ بھی لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتے ہیں، تو انسان جب اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ آ جاتا ہے اور لوگوں کو طرح طرح کے وساوس میں مبتلا کر دیتا ہے اور لوگ جو ہے ان کی لائف خراب ہو جاتی ہے. تو یہ دونوں صورتیں بہت اہم ہیں، جیسے کہ ان کو حدیث پاک میں معوذتین کہا گیا ہے. تو آپ کوشش کریں آپ یہ دونوں صورتیں صبح و شام، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، صبح و شام ان کی تلاوت کرنی چاہیے تاکہ ہم ہمارے گھر والے اور ہم سب محفوظ ہو سکیں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ اس کو اور بھی شیئر کریں کیونکہ ہم میں سے اکثر لوگ انہی کی تلاوت کرتے ہیں آخری 10 صورتوں میں سے اپنی نمازوں میں، جن کا میننگ نہیں آتا. تو امید ہے آپ اس کو لائک کیا ہوگا آپ نے. آپ اس کو شیئر کریں، دوسروں کا بھی فائدہ ہو. شکریہ. اللہ حافظ.